مالک رام صاحب، آپ نے زندگی کا سفر کس شہر یا قصبے سے شروع کیا اور آپ کی تعلیم کہاں ہوئی؟ آپ کے والدین کس جگہ کے رہنے والے تھے؟ اللہ اکبر، کیا یاد دلا دیا آپ نے۔ گجرات ایک ضلع گجرات ہے پنجاب میں، یہ گجرات اسٹیٹ نہیں، وہ گجرات اور ہے۔ اس کی اہمیت یہ ہے کہ سکھوں اور انگریزوں کی دو لڑائیاں ایک گجرات میں ہوئی ہے، ایک گجرات کا ایک بہت بڑا شہر ہے چلیاں والا، دونوں جگہ سکھوں کو شکست دی اور اس کے بعد انگریزوں نے قبضہ کر لیا پنجاب ہے۔ اس میں گجرات کے ضلع میں تحصیل تھی پھالیا، قصبہ تھا لیکن تحصیل کی عمارت اچھی خاصی قلعہ نما پکی تھی۔ میں پھالیے میں پیدا ہوا، میری پیدائش 22 دسمبر 1906 کی ہے۔ اگر زندہ رہا خدا نے بخشی توفیق تو میں اگلے 22 دسمبر کو 83 برس کا ہوتا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ قصبہ تھا، ایک ورنیکولر مڈل اسکول تھا اور جو اس سارے علاقے میں صرف اکیلا مڈل اسکول تھا۔ پرائمری اسکول بات گاؤں میں تھی، وہاں کے لڑکے پرائمری کا امتحان کر کے پاس تو مڈل اسکول کے لیے وہاں جاتے تھے۔ وہاں تک مڈل تک میں نے تعلیم پائی۔ میرے والد یا میرا خاندان زمیندارہ تھا، تھوڑا سا کوئی 2-4 بیگھے زمین دائر ہوگی۔ زمیندارے کے علاوہ ان کا دوسرا ذریعہ معاش روپیہ قرض پر دینا۔ مسلمان خدا کے فضل سے قرض لینے میں بڑے مستعد رہے، تو وہ ان کو دیتے تھے قرض اور ان سے سود لیتے تھے، تو زمین سے جو فصل میں جو پیدا ہوتا تھا وہ اور کچھ اوپر کے خرچ کے لیے وہ سود، تو یہ گزارے کرتے ہیں۔ میرے والد میرے خاندان میں سب سے پہلے اردو فارسی انہوں نے پڑھی، وہ مڈل اسکول کی وجہ سے، یا پھر میں نے پڑھی اور میں تو خیر MA تک چلا گیا، لیکن MA میرے سے پہلے ایک شخص تھا میرے گاؤں میں، LLB میں پہلا ہوں اپنے گاؤں میں۔ اس کے بعد میں جب مڈل اسکول پاس کر چکا تو چونکہ انگریزی کی تعلیم نہیں ہوتی تھی، اس زمانے میں یہ تھا کہ 2 جماعتیں 2 سال جونیئر اسپیشل اور سینئر اسپیشل ایسی تھی جن میں صرف انگریزی پڑھائی جاتی تھی، تاکہ وہ 9ویں درجے کی تک کی جو پہلے انگریزی تعلیم تھی وہ اتنی قابلیت حاصل ہو گئی۔ اس کے بعد میں وزیر آباد میں آیا، جوبلی ہائی اسکول تھا، وکٹوریہ ڈائمنڈ جوبلی ہائی اسکول، ملکہ وکٹوریہ کی ڈائمنڈ جوبلی پر وہ اسکول کھلا تھا۔ وہاں میں نے 4 برس لگائے، 2 برس جونیئر اسپیشل سینئر اسپیشل کے، اور 9ویں درجے کے بعد میں نے انٹر کالج گجرات میں تھا، وہاں سے انٹر کیا 1926 میں، لاہور آیا 28 میں BA، 30 میں MA، 32 میں LLB، اللہ اکبر۔ اس کے بعد ملازمت مختلف طرح کی۔ اس عرصے میں آپ کی زندگی میں ایک اور بہت بڑی بات ہوئی اور وہ تھی آپ کی شادی۔ اسے آپ نے ان تمام تفصیلات میں کیسے فراموش کر دیا؟ اس لیے کہ شادی تو سب کی ہوتی رہتی، آپ کی بھی ہوئی ہوگی، ایک نہیں ہوگی، 2 ہوں گی، معلوم نہیں سنانا ہے آپ کیا کتنی ہیں۔ 1931 میں 18 مئی 1931 میں MA کر چکا تھا، لا کالج میں ایوننگ کلاسز کی جاتا تھا، تو میری شادی ہوئی۔ تو گیا میری شادی کو 58 برس ہو سکے اللہ کے فضل سے، اور میری زندگی تحول کی زندگی بہت اطمینان اور خوشی کی رہی ہے۔ بچے بھی میرے 5 بچے ہیں، 3 لڑکیاں اور 2 لڑکے، پہلے 3 لڑکیاں تھیں۔ یہ بھی میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ میں نے کسی بزرگ کے مضمون میں پڑھا کہ اگر کسی کے لڑکیاں ہوتی ہوں اور وہ لڑکی کا نام، اور اس کو خواہش لڑکے کی ہو تو وہ لڑکی کا نام بشرا رکھ دے، تو اس کے بعد خدا اس کو لڑکا دے۔ اور استدلال انہوں نے سورہ یوسف قرآن شریف کی اس آیت سے کیا کہ جب یوسف کو اس کے بھائی گرا کر
کوئی نہیں، چلے جاتے ہیں اور پیچھے سے قافلہ آتا ہے، وہ اپنے قافلے میں سے کسی سے کہتے ہیں کہ جا کے پانی لاؤ، تو وہ کنویں میں جھانکتا ہے تو وہاں یوسف اس کو نظر آتے، تو وہاں آیت ہے قرآن کی یا بشرا ھذا غلام، تو انہوں نے استعمال کیا کہ اگر لڑکی کا نام آپ بشرا رکھ لیں تو اس کے بعد انشاءاللہ خدا غلام کے میں دراصل لڑکا ہے، عربی میں غلام کے میں لڑکا ہے تو لڑکا دے گا۔ تو میرے 2 لڑکیاں جہاں تھیں، عشا یہ جو بیٹھی تھی، اس کے بعد یہ بھی ایک قصہ ہے کہ عشا سے دیوی وید میں اس کی مہما میں اس کی تاریخ میں بہت شلوک ہے اور مجھے بہت پسند ہے نام یہ۔ تو پہلی لڑکی جو ہوئی تو میں نے اس کا نام عشا رکھ دیا، اور خیال یہ تھا عشا کے میں نے سنسکرت میں صبح کاذب کے صبح صادق کے، اچھا میرا خیال تھا کہ اس کے بعد لڑکا ہوگا تو اس کا نام میں سورج کے نام پر سورج یا آفتاب رکھ دوں گا۔ اس کے بعد دوسری لڑکی ہوگی ارونا، تو وہ کیا ہوا کہ میں نے کہا کہ ارے اب صبح صادق اور سورج کے طلوع کے درمیان کیا چیز ہے؟ تو میں نے ایک دوست سے پوچھا سنسکرت کے عالم ہیں، تو انہوں نے کہا کہ سورج نکلنے سے پہلے جو شفق مشرق کی طرف ہوتی ہے اس کو سنسکرت میں ارونا کہتی ہے۔ یونانی کا لفظ آرورا اسی سے نکلا ہے۔ خیر میں نے وہ لڑکی کا نام ارونا رکھ دیا، اور پھر بھی وہی ذہن میں کہ اگر اس کے بعد لڑکا ہوا خدا نے دیا تو اس کا نام سورج یا آفتاب رکھ دوں گا۔ مصر گیا تو یہ تیسری لڑکی ہوگی، لیکن یہ میں نے وہ چونکہ پڑھ چکا تھا، میں نے طے کر دیا تھا کہ اگر اب کی لڑکی ہوگی تو اس کا نام بشرا رکھوں گا۔ چنانچہ یہ لڑکی اسپتال میں ہوئی تو وہاں قانون ہے، یہاں تو خیر نہ کوئی قانون مانتا ہے نہ قانون ہے کہ آپ کو 1 ہفتے کے اندر بچے کو ایک 3-in-1 ٹیکہ لگوانا پڑتا ہے، ڈپتیریا اور وغیرہ وغیرہ۔ تو ہم اسپتال میں تھے تو آئی نرس، اس نے کہا کہ بچی کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا بشرا۔ اس کے لیے بشرا بالکل عام لفظ تھا، جو گرمی کا لفظ تھا، وہ مصر کی بات تھی، وہ چلی گئی۔ تو والدہ مجھ سے پوچھنے لگی کہ کیا نام دیا تم نے؟ میں نے کہا بشرا۔ کہ بشرا یہ کیا نام؟ یہ تو کوئی عربی اور مسلمانوں کا سا نام ہے۔ میں نے کہا ہاں مان، ان کو میں مان بھی کہا تھا پھر تک۔ تو کہنے لگی، میں نے کہا ماں جی آپ نے میرا نام تو آپ نے رکھا تھا نا؟ کہ نہیں ہاں۔ میں نے کہا مالک نہیں تو عربی کا؟ تو چپ کر دی کیونکہ بات ٹھیک ہے۔ خیر بہرحال دوسرا اس کے بعد لڑکا ہوا تو وہ تو قافیہ پہلے سے ملا ہوا تھا، میں نے آفتاب رکھ دیا اس کا۔ دوسرا لڑکا ہوا 1945 میں، تو اس کا نام پہلے میرے ذہن میں بدر یا قمر آیا تھا، پھر میں نے کہا یہ اجرام فلکی سے نکلو، یہ کہاں پھنس گیا؟ تو اس کا نام میں نے سلمان رکھا۔ اس سال 2 دفعہ صلح جرمنی کے خلاف اور جاپان کے خلاف، سلمان الف میں تصویریہ کا سیگا ہے، 2 دفعہ صلح، تو سلمان اس کا نام رکھ دیا۔ لیکن اس کے علاوہ دوسری بات یہ تھی کہ تاریخ اسلام میں سلمان فارسی کا نام جو ہے بہت اہم نام ہے۔ شیعہ صرف 5 صحابیوں کو مانتے ہیں، انہیں ایک سلمان ہے، سلمان بن اہل بیت منت، حدیث بھی ہے۔ تو سلمان وہ بھی ایک وجہ تھی سلمان کی، لیکن بہرحال یہ 2 وجہ ہیں کہ میں نے کہا کہ ان چیزوں سے نکلو، یہ عشا اور آرورا اور اس کا نام سلمان، تو یہ 5 بچے ہیں میرے۔ آپ نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز اقبال کے لاہور سے کیا تھا، یقیناً آپ ان سے ملے بھی ہوں گے۔ اس زمانے کے دوسرے مشاہیر کون کون تھے جن سے آپ کی ملاقات ہوئی؟ میں 1926 میں لاہور پہنچا انٹر کرنے کے بعد، لیکن میری پہلی ملاقات اقبال سے 1932 میں ہوئی۔ اگرچہ میں طالب علم تھا لیکن نرنگ خیال کی ایڈیٹری میرے سپرد کر دی گئی، اور حکیم یوسف حسن جو مالک اور چیف ایڈیٹر تھے، اور
डॉक्टर मोहम्मद बिन तासीर जो असिस्टेंट एडिटर थे, इन लोगों ने आपस में फैसला किया कि इकबाल पर एक नंबर निकाला जाए। चुनांचे उस नंबर के लिए इकबाल से मशवरा करने के लिए दोनों गए तो इन जुमला और बातों के उन्होंने फरमाया कि इसमें एक मजमून अब्दुल रहमान बिजनौरी का जो अंग्रेजी में लिखा गया है उसका तर्जुमा जरूर होना चाहिए। यूसुफ हसन वापस आए तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई देखो वो मजमून ईस्ट एंड वेस्ट में छपा था जिसके एडिटर मालाबारी और उनके बाद सर जोगिंदर सिंह थे। वही जोगिंदर सिंह जिनका एक शेर में जिक्र किया उन्होंने, कैसी पते की बात जोगिंदर ने कल कही। तो मैंने वो ईस्ट एंड वेस्ट के पर्चे तलाश किए पब्लिक लाइब्रेरी से और उसका तर्जुमा किया और उस पर हवाशी लिखे। तो वो जब छप के पर्चा गया इकबाल के पास तो उन्होंने यूसुफ हसन से या तासीर से पूछा कि ये मालकाम कौन है। तो उन्होंने बताया कि ये हमें पढ़ते हैं और कभी कभी हमारे यहाँ आते हैं। तो ये कौन मेरे पास थे। चुनाचे वो वापस आके कहने लगे कि भाई मिलाओ उनसे। इकबाल के यहाँ कोई जरूरत नहीं थी कि आप उनसे इंटरव्यू के लिए वक्त लें या पूछे उनसे, दरवाजा खुला था और मैं अगले दिन गया। उस जमाने में वो ब्रांडेड ट्रेड पर रहते थे। अली बख्श उनका मशहूर मुलाजिम दरवाजे पर हुक्का पी रहा था। उसने मेरे तरह के कई लोग आते आते रहते होंगे। तो मैं जब पहुंचा तो मैंने उससे बात भी नहीं की। तो उसने हाथ के इशारे से उस कमरे की तरफ इशारा किया जहां वो थे। मैं पहुंच गया। ये मेरी पहली मुलाकात थी और बहुत मेहरबानी से बहुत अच्छी तरह पेश आए। कहने लगे कि वो मजमून जो है वो उनकी दोनों मसनवी असर और मुझसे मुताबिक है। तो मुझसे पूछा कि कहीं ये आपने पढ़ी है मसनवी? मैंने कहा जी हाँ। कहने कोई दिक्कत तो नहीं हुई उनके समझने में? मैंने कहा कहीं कहीं हुई है। कहने कि अगर आप चाहें तो मकामात में मुझसे आके पूछ लें। उसके बाद 26 से लेकर 36 तक में लाहौर रहा 10 साल। तो इसमें 5-7 मरतबा जरूर मिला उनका। 37 में आखिरी मुलाकात हुई जब मैं शिमले से वापस आ रहा था। तो ये उन दिनों बहुत बीमार थे, कमरे पर पड़े रहते थे। तो ये उनकी आखिरी मुलाकात थी और वो मुलाकात भी बड़ी तारीखी मुलाकात है। उसमें बड़े अजीब गरीब सवाल जवाब। उसके बाद 2-1 खत ही मेरे पास होके आए। खैर तो ये है। और किन किन हजरात से मुलाकात? भाई उस वक्त लाहौर में गुलाम रसूल मीर थे, अब्दुल मजीद सालिक थे एंड शाह पिटरस थे, मोहम्मद बिन तासीर का मैंने नाम लिया, गुलाम मुस्तफा तबस्सुम थे, इम्तियाज अली ताज थे। ये वो हल्का था जो इकबाल से बहुत करीब था और इनमें से बेशतर मेरे अच्छे मिलने वाले थे। और उन्होंने एक आध बार कहा भी कि तुम जाते नहीं तो मिलते नहीं। लेकिन मैंने अर्ज किया ना कि मुझे किसी ऊंची जगह पहुंचने के लिए सीढ़ी जरा मुनासिब नहीं मालूम। मालिक साहब, हमारी अदबी और तहजीबी तारीख पंजाब के जिक्र के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती। आपके अहद का पंजाब क्या था और कौन सी ऐसी शख्सियतें थीं जिन्होंने उस पंजाब की इल्मी और अदबी फजा को बनाने में काम किया? बहुत माकूल। पंजाब में आपको ताज्जुब होगा ये सुनकर कि पंजाबी जबान उर्दू रस्म खत में लिखी जाती थी। एक दूसरा ये है कि पंजाब वाले 2 शख्सों के एहसान से कभी ओहदाबरार नहीं हो सकते। एक मौलवी मोहम्मद हुसैन आजाद और एक ताजवर हिंदी बाबा ने। इन लोगों ने लाहौर में रहकर उर्दू की तरवीज में तरक्की में जितना काम किया है किसी ने नहीं किया। पंजाब के बहुत से लोग इनके खास तौर पर मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद के शागिर्द थे और उनको जो चस्का उर्दू का पड़ा तो वो मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद की वजह से। हम जब बचपन में पढ़ने को मदरसे गए
تو ہم نے وہ اردو کی پہلی کتاب، اردو کی دوسری کتاب، اردو کی تیسری کتاب، چوتھی کتاب پڑھی جو مولانا محمد حسین آزاد کی لکھی جی قص ہند وغیرہ وغیرہ یہ کتاب، تو گویا اردو کی بنیاد صحیح معنی میں اگرچہ پہلے بھی پڑھاتے ہی تھے لیکن محمد حسین آزاد تھے، اور اس کے بعد ساری عمر مولانا تاجور کی لاہور میں گزری، وہ مقصد کے ایڈیٹر ہے، پھر انہوں نے ادبی دنیا نکالا، ادبی دنیا کے بعد شاہکار نکالا، اور یہ جو پچھلے 40-50 برس میں جتنے لوگ آئے ہیں اردو کے میدان میں وہ ان کے شاگرد یا ان کی تربیت یافتہ تھے۔ تو اردو کی جتنی خدمت پنجاب نے کی ہے حقیقت میں اس کا اجر یا ان کا ثواب ان دونوں حضرات کو ملے گا۔ جی صحافت کے میدان میں ظفر علی خان کا جو مقام ہے، زمیندار کا جو مقام ہے، وہ کس سے مخفی نہیں ہے، اور اس سے جو ٹوٹ کر میر اور سالک نے اپنا پرچہ انقلاب نکالا زمیندار سے نکل کر، یا احسان ہے کہ ہندوؤں کے جو اخبار تھے بندے ماترم اور بھارت، اور یہ سب بھی اسی کا اثر تھا۔ بندے ماترم وہاں کا جو سب سے اچھا پرچہ نکلا وہ لالا لاجپت رائے نے نکالا، اور لالا لاجپت رائے مولانا محمد حسین آزاد کے ذاتی دوست تھے۔ ان کے والد دھنپت رائے فارسی کے بہت اچھے عالم تھے، بلکہ یہاں تک ان کے متعلق لکھا گیا ہے کہ وہ نماز کے وقت نماز پڑھتے تھے، لالا دھنپت رائے لالا لاجپت رائے کے والد۔ تو یہ سب اثر جو تھا اردو کا تھا، اور باقی پنجاب میں جتنی ترقی ہوئی اس کی وجہ صاف ہے کہ جب مسلمان مغرب سے آئے تو پنجاب میں پہلے آئے، وہیں ان کا ڈیرا ڈالا ان لوگوں نے، اور پنجاب کی تہذیب پر اسلام کا بہت اثر ہے۔ غالباً آپ 1930 یا 32 میں پہلی دفعہ دلی آئے تھے، یہ تو دلی کی تہذیب کے عروج کا زمانہ تھا، تو اس زمانے میں آپ کی بہت سے ایسے لوگوں سے ملاقات ہوئی ہوگی جو دہلی والے کہلانے کے مستحق ہیں، جیسے شاہد صاحب، ساحل صاحب، بے خود دہلوی، آغا شاعر غزل باش، ان لوگوں کے بارے میں کچھ بتائیے۔ 1932 میں جب میں زمین صاحب یہاں آیا ہوں تو بہت مختصر قیام تھا۔ وجہ اس کی یہ ہوئی تھی کہ رامجس کالج میں ایک ہسٹری کے لیکچرر کی جگہ خالی ہوئی تھی، میں ایم اے ہسٹری میں کر چکا تھا۔ یہاں میرے ایک دوست تھے، ہم جماعت تھے، ساتھ کے کھیلے ہوئے، ان کا کچھ تعلق رامجس کالج کے پرنسپل سے تھا، تو رامجس کالج کے پرنسپل نے ان سے کہا کہ ہمارے ہاں جگہ ایک ہسٹری کی خالی ہوئی، تو انہوں نے مجھے خط لکھا لاہور کہ تم آ جاؤ یہاں، دیکھو یہاں جگہ خالی ہوئی ہے، ممکن ہے تم مل جائے۔ تو 1932 میں اس سلسلے میں آیا تھا، میں یہاں مہینہ بیٹھا رہا۔ وہ جو تنخواہ انہوں نے دی تھی اس زمانے میں، تنخواہ آج کل کے پروفیسروں کو تو جناب کچھ نہ پوچھی، اللے تللے 6,000 اور 7,000 اور 8,000، اس زمانے میں اتنے سینکڑے بھی نہیں تھے۔ تو مجھے وہ تنخواہ چونکہ پسند نہ آئی، میں نے کہا گھر سے بھی دور رہا، تیلی بھی کیا اور روکھا کھایا، تو کیا فائدہ، میں واپس چلا گیا۔ تو اس زمانے میں میری ملاقات صرف 2 آدمیوں سے ہوئی، ساحل صاحب اور بے خود صاحب۔ 36 میں میں مستقل یہاں آیا، اور اس زمانے میں ساحل سے وہ تعلقات تجدید ہو گئی، اور بہت تعلقات ہو گئے ساحل سے۔ ان کی بیگم لاڈلی بیگم جو لیپالک تھی، دھاک تھی، مجھ سے پردہ نہیں کرتی تھی۔ آپ یہ سمجھیے کہ جو غلط سلط اردو میں بولتا ہوں آج، اس میں بہت ہاتھ ان دونوں میاں بیوی کا ہاتھ ہے، لاڈلی بیگم کا اور ساحل کے ایک پھوپھی تھی، ساحل بیٹے تھے شہاب الدین کے، اور ان کے ایک بڑے بھائی تھے سعید الدین احمد خان، جن کو احمد سعید خان دلی والے کہتے تھے، اور ایک بہن تھی امتیاز زمانی بیگم، جن کا نام گھر کا بگا بیگم تھا۔ ساحل صاحب کی سے میں نے بات کی، غالب کی،
یہ وہ زمانہ ہے جب ابھی میں نے کچھ لکھا نہیں تھا غالب سے متعلق زیادہ، بلکہ یہ ذکر غالب بات کی بات ہے. تو وہ انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھو میں تو 2 برس کا تھا جب غالب کا انتقال ہوا ہے، پھوپھی جان غالب کے گھر میں رہی ہیں شادی کے بعد، ان کے پاس جاؤ. اچھا اب اس سے میں ایک اور بات کروں. حدیث میں یہ ہے کہ جتنی اونچی سند ہو وہ بڑی مقبول گنی جاتی ہے، یعنی حضرت رسول کریم اور جو حدیث کو مرتب کر رہا ہے اس کے درمیان میں اگر 4 واسطے ہیں تو اس کی خواہش یہ رہتی تھی کہ 3 ہو جائیں یا 2 ہو جائیں. میں واحد شخص ہوں آج دلی میں سوائے حمیدہ بیگم کے جو کہہ سکتا ہوں کہ میری سند غالب سے سب سے اونچی ہے، کیونکہ بیگا بیگم غالب کے گھر میں 10 سال رہی تھی اور میں نے جتنی باتیں ان سے کی غالب کے کئی لطیفے. میں بیگا بیگم کا ایک خیال کر رہا ہوں اور خدا نے توفیق دی ایک مضمون لکھوں، کیونکہ کسی نے نہیں لکھا اور عجیب و غریب بات ہوتی. اس وقت بھی وہ ان کی پیدائش یہ خیال کیجئے کہ 1852 کی تھی اور میں 1936 کی بات کر رہا ہوں. 85 کے پیٹے میں تھی، لیکن جو جناب زبان ان کی اور طلاقت اور گلفشانی گفتار کا وہ عالم کے بیان بھی کر سکتے. اور حافظہ وہ یوں باتیں کرتی تھی غدر کی جیسے کہ ان کے سامنے کی باتیں جی. بہرحال بیگا بیگم اسی خاندان کے ایک اور شخص تھے، علاؤالدین کے بیٹے، علاؤالدین الائی کے بیٹے ضمیر مرزا. وہ اس فروخ مرزا امیر الدین خان سے چھوٹے تھے، ضمیر مرزا، ان سے ملاقات ہوئی. اسی خاندان کے ایک اور شخص تھے خضر مرزا، وہ بھتیجے تھے عارف کے. عارف کے ایک بھائی حسین تھے، عارف کا نام تو زین العابدین تھا، وہ حسین مرزا کے بیٹے تھے. ان سے وہ تحصیلدار رہے تھے اور جس وقت ان سے وہ ریٹائر ہو گئے تھے، جس وقت ان سے ملاقات ہوئی میری وہ 80 کے پیٹے میں تھے، جہاں وہ مستقل طور پر قطب جی میں رہتے تھے. اور اس عمر میں ان کو فوش لطیفے کہنے میں کوئی عار نہیں تھا. تو بہرحال دلی میں اس کے بعد چونکہ میں کروڑ باغ میں رہتا تھا اور جامعہ ملیہ وہاں تھے یہ ذاکر صاحب اور اب مجیب صاحب اور عابد صاحب، اس سے بہت تعلقات ہیں، آنا جانا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا. مالک رام صاحب، آپ نے زندگی کا بڑا حصہ ملک سے باہر مختلف دوسرے ملکوں میں گزارا. آپ کے اس سفر اور ان ملکوں میں قیام سے آپ کی علمی اور تحقیقی کاموں میں کیا فائدہ پہنچا؟ یہ اس لحاظ سے کہ عربی میں نے اپنے مشرقی مغربی بلکہ وہ کہنا چاہیے کہ ویسٹ ایشیا مغربی ایشیا کے ممالک میں خاص طور پر مصر اور عراق کے زمانے میں سیکھی اور اسلامیات کا وسیع اور عمیق مطالعہ جتنا بھی ہوا وہ مصر اور عراق کے قیام کے دوران میں ہوا، جس سے مجھے واقعہ ہے کہ میرے علم میں بھی اضافہ ہوا اور تحقیق میں بھی اس سے بہت فائدہ پہنچا. عربی میں بہت تھوڑی جانتا تھا، یعنی ایسی میں نے شروع یہاں کر دی تھی دلی کے قیام کے دوران میں، لیکن عربی پر جو مجھے میں یہ تو نہیں کہہ سکتا عبور حاصل ہوا، کیونکہ زبان ایسی چیز ہے جیسے کہ تا حسین نے ایک مرتبہ مجھ سے کہا تھا کہ یہ اتنی وسیع زبان ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے عربی پر عبور حاصل ہو گیا ہے تو جھوٹا ہے. جی تو میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ عبور ہوا، لیکن اس میں شبہ نہیں کہ عربی سے میری واقفی جتنی بھی ہے وہ ان ممالک میں قیام کے دوران میں حاصل ہوئی اور بہت فائدہ ہوا. اور نہ صرف یہ بلکہ میں ایک اور بھی کہہ سکتا ہوں، عراق کے قیام کے دوران میں جو تاریخ قبل مسیح کی تاریخ ہے اس سے جو فائدہ ہوا وہ قیام عراق کا تھا. وہاں جا کے میں نے بابل کے کھنڈرات دیکھے
اور آپ معلوم ہے کہ حموربی تاریخ قدیم کی بہت اہم شخصیت ہے، جی بلکہ کہا جاتا ہے کہ اس کے آئین یا اس کے قوانین جو ہیں وہ دنیا کی قدیم ترین قوانین میں سے ہیں۔ تو وہ بھی میں نے وہیں دیکھے اور پڑھے اور ان کا ترجمہ بھی کیا۔ آپ ایران میں بھی رہے ہیں؟ ایران میں جب میں عراق میں تھا اس زمانے میں ہماری جو سفارت خانہ تھا ہمارا وہ ان دونوں ملکوں کے لیے ایک ہی تھا، اچھا، اور بغداد میں اور تہران میں دونوں جگہ جانا ہوتا تھا، لیکن تہران میں میں اپنی ملازمت کے بعد بھی گیا ہوں، کتنی مرتبہ گیا ہوں۔ ایک بات میں جاننا چاہوں گا کہ اسلامیات اور اسلام سے دلچسپی صرف عراق کے قیام کا نتیجہ تھی، اور یہ دلچسپی صرف علمی حد تک تھی یا کسی طرح کا اور اثر آپ پر اس کا پڑا؟ اصل بھائی یہ تو بہت بات کی آپ کہہ رہے ہیں، اسلامیات سے میری دلچسپی ہندوستان ہی میں پیدا ہو گئی تھی۔ میں جب انٹر میں پڑھتا تھا، یہ میں 1924 کی بات کر رہا ہوں، تو وہاں ہمارے ایک ملنے والے تھے محمد یوسف، شعر بھی کہتے تھے، یوسف خلص کرتے تھے، اور کیونکہ سیماب کے شاگرد تھے سیمابی بھی لکھتے تھے اپنے نام کے ساتھ، یوسف سیمابی جی، تو ان کے ہاں بہت پرچے آتے تھے۔ نگار 1922 میں شروع ہوا، میں نے پہلی مرتبہ نگار انہیں کے ہاں دیکھا اور میں خود خریدار بن گیا۔ اس زمانے میں نگار میں ہر مہینے مذہبی کسی مسئلے پر مضمون ہوتا تھا، تو میری اسلامیات سے دلچسپی تو 1924 میں شروع ہوئی، اور میرے ساتھ ایک پڑھنے والے تھے، میرے ہم جماعت تھے، ملک احمد حسن روہتاس کے، وہ ان سے میں نے ذکر کیا اور وہ مجھے اسلامیات کی کتابیں لا کے دیتے رہے۔ تو حقیقت یہ کہنا کہ میری اسلامیات سے دلچسپی عراق یا مصر کے قیام کا نتیجہ، یہ تو غلط ہے۔ البتہ عربی سے میری واقفیت جو ہے وہ پہلے یہاں لاہور سے جب میں دلی آیا 1936 میں، تو اس زمانے میں جامعہ ملیہ کے دفتر کروڑ باغ میں تھے۔ میرے پڑوس میں حسین احسان، جنہوں نے بچوں کے لیے بہت کچھ لکھا ہے اور قیام تعلیم کے ایڈیٹر بھی تھے، وہ عربی کے طالب علم تھے اور عربی خوب جانتے تھے، انہوں نے 90 میں تعلیم پائی تھی، ان سے میں نے عربی پڑھنا شروع کی۔ ابھی کافی نہیں پڑھی تھی کہ میرا مصر جانے کا طے ہو گیا، تو میں نے وہ اس تعلیم کو یا اس مطالعے کو جاری رکھا اور عربی پڑھی، اور دونوں عربی پڑھتا گیا، لازم قرآن حدیث پر نظر پڑی اور انہیں پڑھا، اور بہت فائدہ حاصل ہوا مجھے۔ حقیقت میری نظر کی کشادگی جو ہے اور کسی حد تک سلح کول کا جو میرا مطلب ہے، اس کی وجہ یہی تھی کہ میں نے اسلام کا مطالعہ فائدے کے لیے، کچھ اس سے استفادہ کرنے کے لیے کیا، اعتراض کرنا میرا کوئی مقصد نہیں تھا، لیکن اسلام کی تعلیم سے مجھے یہ فائدہ ہوا کہ مجھے دوسرے مذہبوں سے کچھ ہمدردی، دلچسپی رہی، لیکن نکتہ چینی یا اعتراض کی بات کبھی نہیں کرتا۔ آپ کو قدیم تاریخ سے تو دلچسپی رہی ہے، اور بہت سے مضامین بھی آپ کے ایک زمانے میں مختلف موضوعات پر شائع ہوتے رہے۔ اس سلسلے میں وہ موضوعات جن سے زیادہ، جن پر آپ نے توجہ کی، وہ موضوعات کیا تھے؟ حقیقت مجھے اردو آتی، میں نے پڑھی بھی نہیں اردو، میں نے میٹریکولیشن تک پڑھی، بلکہ میں مڈل کی تک کہہ سکتا ہوں 8ویں درجے تک پڑھی۔ میں تاریخ کا تھا، میں نے ایم اے تاریخ میں کیا اور آنرز میری اینشینٹ انڈین ہسٹری میں۔ اچھا، جب میں تاریخ کا طالب علم تھا تو ظاہر ہے کہ میری جو پہلی واقفیت تھی وہ تاریخ ہی سے تھی، اردو کی طرف تو ایسے ہی میں آ گیا، کوئی مقصد بھی نہیں تھا اور کچھ ارادہ بھی نہیں تھا۔ آپ کو یہ ابھی میں نے کہا
کہ عراق میں جب میں تھا تو میں بابل گیا. بابل کا قدیم بادشاہ ایک حموربی ہوا ہے. بعض مورخوں کا خیال یہ ہے کہ وہ حضرت موسیٰ کا ہم اثر ہے. یہ تو بات طے نہیں ہو سکی، لیکن اس کے قانون جو کہ وہاں گرینائٹ کے پتھروں پر قبضہ تھے وہ مل گئے. وہ اصلی لوور پیرس میں ہے، میں نے دیکھا ہے اسے. اس کی نقل برٹش میوزیم میں بھی ہے اور بغداد کے میوزیم میں بھی ہے. میں نے اس کا ترجمہ بھی کیا ان قوانین کا. وہ چھپے ہیں رسالے کی شکل. ان رسالے میں تاریخ و سیاست ایک پرچہ نکلتا تھا کراچی سے علم ترقی اردو کی طرف سے، اس نے چھپے. افسوس کہ میرے پاس نہیں ہے. وہ کتاب اگر چھپ جائے تو وہ بھی فائدے کی چیز ہے، کیونکہ آج تک ان قوانین کا ترجمہ نہیں ہوا. اور اسی کی بنا پر میں نے قدیم بابل کی تہذیب و تمدن پر 5-6 مضمون لکھے، زبان پر بھی لکھے. اور میرا اپنا خیال اور یقین یہ ہے کہ عربی کی قدیم زبان جو ہے، یہ شکل جو ہے وہ ہے جو کہ بابل میں تھی. میں نے کوئی الف کے 300 لفظ لکھے تھے ان مضامین میں، جن میں پرانی عربی وہ جو بابل کی تھی اس کی موجودہ عربی میں بالکل وہی کی وہی شکلیں اور کچھ معنوں میں ذرا تفاوت. بھائی کرم صاحب، یہ اقبال سے قربت، برابر ملاقاتیں اور کام کے باوجود یہ دہلی کے گلی قاسم جان کے اسد اللہ خان غالب سے آپ کی شناسائی کیسے ہو گئی؟ یعنی اقبال کو چھوڑ کے دنیا نے آپ کو ایک غالب شناس اور غالب کے محقق کی حیثیت سے جانا، اس کا سبب کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ میری تعلیم اردو فارسی سے، اور اس کے علاوہ کچھ اور پڑھا بھی نہیں، آتا بھی کچھ نہیں. اور تو میں شروع ہی سے اردو ادب کا جب مطالعہ کیا تو غالب مجھے کچھ انوکھی سی آواز معلوم ہے. آپ کو تعجب ہوگا کہ میرا پہلا مضمون غالب اور ذوق 1926 میں نگار میں چھپا. میں ابھی انٹر کا طالب علم تھا اور اس زمانے میں نگار میں چھپنا بہت بڑے فخر کی بات تھی. اور اس میں میں نے یہ نظریہ پیش کیا کہ جہاں زبان کا تعلق ہے غالب ذوق سے پیچھے ہے. ایک ہی موضوع پر اگر لکھیں دونوں تو وہ اپنے ذوق اپنے آپ کو بہتر طریقے پر پیش کر سکتا ہے برسط غالب کی. یہ موضوع میری کتاب گفتار غالب میں بھی ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ اقبال پر لکھنا یا نہ لکھنا یہ تو بالکل الگ بات ہے. اصلی اقبال پر جو لکھا گیا ہے ادھر پچھلے 25-30 برس کی جب سے ان کا انتقال ہوا ہے، 1938 میں ان کا انتقال ہوا تو خیال کیجیے 50 برس ہو گئے. ان میں سے بہت سی چیزیں فیشن کے طور پر لکھی گئی. میں پچھلے دنوں خیال کر رہا تھا کہ بلکہ میں نے عنوان بھی کیوں نہیں دیا تھا کہ فلسفہ خودی کی اساس یا فلسفہ خودی کی قرآنی اساس. اور میں نے اس پر کچھ نوٹس لیے بھی تھے. پاکستان کے بعض دوستوں نے جب انہیں معلوم ہوا کہ میں کچھ کام کر رہا ہوں تو لاہور سے بھی خط آئے. یہاں کی پاکستان ایمبیسی میں بعض دوستوں نے کہا، خاص طور پر کیا نام تھا ان کا جو عسکری کہ آپ ضرور لکھیے. اور یہ ہے میں نے کہا لکھنے کو جی بہت چاہتا ہے. یعنی آپ تعجب کریں گے کہ خودی کے مسئلے پر بہت کچھ لکھا گیا ہے اور کس کس کا نام نہیں دیا گیا ہے، نیچے کا اور برگز خان کا. لیکن اساس اس کی کیا ہے، قرآن سے یا مذہب سے حدیث سننا سے، وہ کسی نے نہیں لکھا تھا اور نہیں لکھا بھی تب نہیں لکھا گیا. تو میرا مقصد ہے کہ اقبال پر لکھنے کے لیے میرے خیال میں بہت زیادہ علم کی اور مطالعے کی ضرورت ہے. غالب پر اتنا نہیں تھا کیونکہ وہ اردو کی ایک روایت آ رہی تھی. تو یہ ہے کہ میں نے، اور پھر ایک اور بات یہ ہے کہ میں نے واقعہ یہ ہے کہ غالب پر کوئی
جان بوجھ کے یا دانستہ یا عمدن کوئی کام نہیں کیا، اپنے آپ ہو گیا۔ نہیں، تحقیق تو بڑا مشکل کام ہے۔ ہاں اور اچھا، میں نے ایک اور بات کی غالب سے کہ غالب کی شرح نہیں دیکھی، غالب کے شعروں کے میں نے نہیں دیکھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جب شروع کیا، میں نے عرض کیا نا کہ میں میٹریکولیشن تک تو طالب علم نہیں تھا، اب بھی طالب علم ہوں، اسٹوڈنٹ نہیں رہا لیکن طالب علم تو آج بھی ہوں۔ تو وہ میں نے خیال کیا کہ جو شرح لکھی ہیں 5-6 نظم کی تھی، وہ ایک والا حیدرآبادی تھے، وہ تھی 80 کی شرح آ چکی تھی، تو ان کے نوٹس تھے کیا نام ہے حسرت موہانی کے، جی، بے خود سہا، بے خود بات کو آیا، بے خود سہا میرے سامنے لکھی گئی لاہور سے، بطالب الغالب کے کیا نام ہے اس کا، اور صاحب نے بھی اور اس کی بہت بات کو آئی 1944 42 میں لکھی۔ تو میں نے یہ خیال کیا کہ جو یہ لوگ شرح کر رہے ہیں اس پر تو اضافہ میں کر نہیں سکتا، تو اس کی سوانح عمری جتنی حالی نے لکھی ہے وہ بہت تھوڑی اس پر کیا جائے گا، اور مجھے یقین ہے کہ آج تک ذکر غالب پر کوئی اضافہ نہیں ہوا، بلکہ بعض موضوعات تو ایسے ہیں کہ جو بس ان کے مقدمے کے حالات جو تھے آرکائیوز سے میں نے پہلی دفعہ دیکھ کر وہ مرتب کی، آج تک اس پر کوئی اضافہ نہیں ہے۔ تو یہ میدان ایسا تھا جس پہ میں نے خیال کیا کہ میں کچھ خدمت کر سکتا ہوں، اور وہ اپنی مثال پر کر دی۔ نہیں، بہت بڑا کام ہے آپ کا۔ آپ اپنے اس کام سے مطمئن ہیں جو غالب پر آپ نے کیا؟ ہاں، میں نے عرض کیا نا کہ ان کی سوانح عمری کی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ اب سوائے اس کے کہیں جزیات میں کوئی بات نہیں معلوم ہو جائے، اور اس کا امکان بھی بہت کم ہے کیونکہ تمام ماخذ جو ہیں میرے سامنے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس پر اضافہ ناممکن ہے، لیکن اس پر تنقید یا اس کی شرح میں ممکن ہے کہ کوئی نئی بات علم بغا ہے، نفسیات ہے اور طبیعت ہے اور کیا کیا واحیات ہے، اس کی پہلو سے ممکن ہے کہ کوئی چیز نہیں نکلا، ورنہ سوانح عمری کی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ ہو چکا ہے وہ کافی۔ اسلامی شریعت نے عورت کو جو حقوق دیے ہیں اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ بھئی عورت کے بارے میں جو قرآن نے اور حدیث نے اور اسلام نے جو کچھ دیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ نہ صرف یہ کہ وہ کافی ہے بلکہ موجودہ تبدیل شدہ حالات میں بھی وہ بہت موضوع ہے۔ اور میری کتاب عورت اور اسلامی تعلیم وہ تفصیلی اسلامی تعلیم کے حد تک وہ تفصیلی کتاب ہے، اس کا ترجمہ عربی میں ہو چکا ہے، مصر میں بھی ہوا، ابھی ہوا ہے، یہاں بھی ایک دوست نے ترجمہ کیا، چھپ رہا ہے، کوئی 3/4 کتاب چھپ چکی ہے، انگریزی میں ترجمہ اس کا ہوا ہے، یہاں دکن سے حیدرآباد سے ڈاکٹر سید عبداللطیف نے چھاپا، پھر نیو یارک سے بھی چھپا ہے۔ تو میرا مقصد یہ ہے کہ جہاں تک عورت کے حقوق کا تعلق ہے یا اس کے فرائض کا تعلق ہے، صرف حقوق تو کیوں رہے ہیں، فرائض بھی تو ہیں کچھ عورت کے، تو ان سے متعلق اسلامی تعلیم اس کتاب میں آ گئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ دور کی عورت کے ذہن میں جو خلش ہے اپنی معرومیوں کی، اور وہ بہت حد تک غلط ہے۔ اگر وہ، اور اس میں کچھ مسلمانوں کا بھی قصور ہے کہ انہوں نے ان قوانین کو نافذ نہیں کیا، ان حقوق کو دیا نہیں اسے، تو غریبوں، اور اس کی بھی وجوہات ہے۔ آپ نے مولانا آزاد کی کئی تصنیفات مرتب کی ہیں اور ان کے حال تمام کام کا بغور مطالعہ کیا ہے۔ ان کی شخصیت کے کئی پہلو، ایک سیاسی پہلو ہے، ایک ادبی ہے، ایک مذہبی ہے۔ آپ اس میں سے ان کے کس پہلو کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں؟ واقعہ یہ ہے کہ تمام پہلو ہی بڑے اہم ہیں۔ ہماری بدتوفیقی سمجھ لیجئے، نااہلی سمجھ لیجئے یا بے حسی سمجھ لیجئے کہ ہم نے کسی پر بھی کام نہیں کیا۔ میں نے ابھی پچھلے دنوں ایک مضمون لکھا تھا
یہ عوام اردو میں چھپا تھا کچھ کرنے کے کام. جی کتنی ظلم کی بات ہے کہ کسی تاریخ ادب اردو میں مولانا آزاد کا ادیب کی حیثیت سے نام نہیں. یہ کتنے شرم کی بات ہے کہ مولانا آزاد کی ادبی حیثیت کا تعین ہی نہیں آج تک کیا اور کوئی انہیں ادیب کی حیثیت سے جانتے ہی نہیں. اس کی کچھ وجہ تو یہ بھی ہے کہ الہلال میں زیادہ مضمون کے چھپے اور وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا. ہفتہ وار پرچہ تھا, لوگوں نے پڑھا, کسی نے رکھا کسی نے نہیں رکھا. لیکن اس کے باوجود جو کچھ چھپا ہوا تھا وہ کافی تھا ان کے عجیب ہونے کی حیثیت متعین کرنے. اور تو اور رہا جو 2 جلد ترجمان قرآن کی چھپی ہوئی صحیح معنی میں آج تک ان کی ایویلویشن نہیں ہوئی. ان کا ترجمہ یہ سب کہتے ہیں کہ جی یہ ہے وہ, لیکن کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ترجمان قرآن کے اردو ترجمے کا مقابلہ دوسرے ترجموں سے کر کے یہ بتایا ہو کہ اس کی کیا مزیت ہے, فضیلت ہے, برتری ہے. قرآن کی تفسیر ہے. مولانا آزاد میں واقعہ یہ ہے کہ پہلی دفعہ اسرائیلیات اور یونانیات سے گلو خلاصی کرائی مفسروں کی. آپ ترجمان قرآن پڑھ دیجیے, کہیں اسرائیلی تاریخ کوئی روایت نہیں ہے, کوئی یونانی روایت نہیں ہے. لیکن آج تک کسی نے اس کی تفسیر کو بھی بالاحتیاط پڑھ کے مطالعے کے روشنی میں نہیں لکھا کہ انہوں نے دوسری تفسیروں پر کیا اضافہ کیا. صحافت پر کہتے جی الہلال اپنے زمانے کا یہ تھا اور اپنے زمانے کا وہ تھا, اس پر کوئی کام نہیں ہوا. آج میں نے اس مضمون میں یہ لکھا تھا کچھ کرنے کے کام جو, لیکن کون ہوتا ہے حریف نئے بردفت نے, نہ کسی کو وقت ہے نہ کسی میں علم ہے. جب تک فارسی عربی نہیں کوئی جانتا ہو مولانا آزاد کا سمجھنا ناممکن ہے. اور عربی فارسی چھوڑ جاؤ اردو کے لالے پڑے گی. مالک رام صاحب, آپ کے مراسم بہت سی اہم شخصیات سے رہے ہیں, مثلا مولانا آزاد, ڈاکٹر ذاکر حسین, عابد صاحب, پروفیسر مجیب وغیرہ وغیرہ کو آپ نے قریب سے دیکھا ہے. ان حضرات سے آپ کے تعلقات کی نوعیت کیا تھی؟ بھائی ظاہر ہے کہ میرے رشتے دار تو تھے نہیں, وہ نوعیت کیا ہوگی, دوستانہ تھا. اور کیونکہ سب کو لکھنے پڑھنے کی عادت تھی اور میرے خیال میں ان کو بھی ضرورت تھی کہ لکھا پڑھا آدمی کوئی ان سے بات کرے, تو یہی بنا بھی تھی اور یہی ان تعلقات کی جاری رہنے کی وجہ بھی تھی. اور یہاں آنے سے پہلے لاہور میں چونکہ میں نے جیسا کہ عرض کیا میں نظریہ خیال تک کسی زمانے میں ایڈیٹر رہا 4-5 برس, اس لیے اور وہ اس زمانے کا اچھا پرچہ تھا. آپ کو تعجب ہوگا کہ 3 روپے سالانہ قیمت تھی نظریہ خیال کی, جبکہ سارے ملک میں کوئی پرچہ 5 روپے سالانہ سے کم کا نہیں تھا. اس کی اس زمانے میں یہ 1924 سے نکلا تھا وہ پرچہ, میں اس زمانے کی ذکر کر رہا ہوں. 1 سال کے اندر اس کی اشاعت 10,000 ہو گئی تھی پرچے کی قیمت کی وجہ سے. تو لاہور میں چونکہ میں تو تھا ہی, مضمون بھی لکھتا تھا. اس زمانے میں میرے ادبی مضامین بھی چھپے, مثلا یگانہ پر مضمون چھپا, پلوک چند ناروں پر چھپا, یہ تنقیدی مضمون تھے. تاریخی مضامین نرگی خیال میں بھی چھپے. نرگی خیال میں ہم نے ایک پرچہ خاص نکالا تھا رامائن نمبر, تو میں نے مضمون لکھا تھا ایک ایز اے رامائن کی معاشی زندگی. میں نے والمیک کی رامائن کا پورا ترجمہ پڑھا تھا گرفت کا وغیرہ وغیرہ. تو وہاں سے جب میں یہاں دلی آیا تو وہ مجھے وہ جو نرگی خیال کا زمانہ تھا اسے بہت فائدہ پہنچا ہے, کیونکہ ان لوگوں نے وہ مضامین دیکھے تھے, اس لیے ان سے واقفیت اور تعارف جو تھا اتنا مشکل نہیں تھا. دوسرے یہ کہ اب تو خیر جامعہ ملیہ بن گئی اور کیا کیا بن گیا,
یہ بڑی بالکل کھنڈرات میں رہتے تھے کروڑ باغ میں 36-37 میں جب میں یہاں آیا تو ان کے پڑوس میں ہی تھا میں. تو ذاکر صاحب سے ملاقات ہوئی, مجید صاحب سے بھی ہوئی, عابد صاحب سے ہوئی, حامد علی خان جو مقبرہ جامعہ کے جنرل مینیجر تھے ان سے ہوئی. تو نتیجہ یہ ہوا کہ پڑھنے لکھنے کی عادت کی وجہ سے اور لائبریری میں بھی میں کبھی کبھی جاتا تھا, کتابیں لیتا تھا, واپس کرتا تھا, کسی نہ کسی کی وہاں ملاقاتیں جاتی تھی. تو یہ ملاقاتیں اس طرح سے ہو. مولانا ابوالکلام آزاد کا معاملہ ذرا الگ ہے. اگرچہ میں نے ان کو لاہور کے زمانے میں بھی دیکھا, ایک آدھ دفعہ یہاں بھی دیکھا, لیکن ان سے اصلی ملاقات 1939 میں ہوئی جب میں مصر جانے والا تھا. تو 3 مہینے میری تقرری ہوئی وہاں ایک دفتر میں ٹریننگ کے لیے. تو ان 3 مہینے میں آپ کو تعجب ہوگا کہ خود انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہر اتوار کو تم آیا کرو, اور اگر اس ہفتے کے دوران میں بھی کوئی چھٹی آ جائے تو تم آ سکتے. یہ مجبور تھے اس لیے کہ انہوں نے اپنے گھٹنے کی ہڈی توڑ لی تھی الہ آباد میں مارچ 1939. میں وہاں اپریل میں پہنچا تھا. تو 12 ہفتے ہر اتوار کو میری ان سے ملاقات ہوتی, اور نتیجہ یہ ہوا کہ بہت ہم ایک دوسرے سے مانوس ہو گئے. قریب تو خیر مولانا آزاد کے کوئی بھی نہیں ہوا کیونکہ وہ اتنے رکھ رکھاؤ کے آدمی تھے کہ ہی بکتی ایوری بڑی آج لگی تھی, لیکن بہت بے تکلفی ہو. ان کے کچھ خط بھی ہیں میرے کئی پڑے ہوئے ہوں. تو میرا مقصد یہ کہنے کا تھا کہ ان لوگوں سے ادبی مولانا آزاد سے البتہ کسی حد تک مذہبی بھی ملاقات ہے قرآن پر, کیونکہ یہ قرآن کا ترجمہ قرآن کا پہلا حصہ دوسرا حصہ دونوں چھپ چکے تھے. اس لیے کیونکہ مذہب سے مجھے دلچسپی تھی تو سارے جواب ہوئے, لیکن زیادہ ادبی سطح پر ہی کہا. تصانیف آپ کی بہت ساری ہیں, اور کسی مصنف سے یہ کہنا ہے کہ کون سی تصانیف آپ کی ایسی ہیں جو زیادہ عزیز ہیں آپ کو, یہ بڑی عجیب بات لگتی ہے. لیکن پھر بھی کچھ تصانیف ایسی ہوں گی جن پر آپ نے بہت وقت صرف کیا ہوگا, تو میں جاننا چاہوں گا کہ وہ کون سی تصانیف ہیں جن پر آپ نے زندگی کا بڑا حصہ صرف کیا. ارے بھائی, آپ کو سن کر تعجب ہوگا کہ مجھے جس چیز پر فخر ہے اپنی تصانیف کی وہ عورت اور اسلامی تعلیم ہے. سبحان اللہ. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس موضوع پر اس سے بہتر کتاب نہیں لکھی گئی, اور اتنی جامع کتاب مولانا سید سلیمان ندوی کے پاس میں نے مصدہ بھیجا. دراصل یہ لکھوائی تھی مجھ سے, کسی حد تک میں کہہ سکتا ہوں لکھوائی تھی نیاز فتح. اس نے دیکھی جب وہ اصلی مسودہ بھی ابھی تک میرے پاس پڑا ہے, تو انہوں نے مجھے لکھا کہ دیکھو میاں یہ موضوع ایسا ہے کہ لوگ تمہارے لگتے لے گے, تم کسی مولوی کو دکھا لو. سید سلیمان ندوی سے میری خط و کتابت تھی کوئی تھوڑی. میں نے یہ خط لکھا کہ میں نے ایک مضمون لکھا ہے, بھیج دوں؟ میں نے کہا ہاں بھیج دیجیے. تو میں نے مصدہ ان کے پاس بھیجا. وہ نیاز کے جو حواشی انہوں نے لکھے تھے وہی مصدہ تھا. مولانا سید سلیمان ندوی کو خیال ہوا کہ یہ حواشی اسلم جراج پوری کے, یہ بھی ایک افسانہ ہے. ایک جگہ نیاز نے حاشیے میں لکھا تھا کہ یہ جو رائے نکاح کے متعلق تھی کہ یہ جو رائے آپ نے دی ہے آپ شیعوں کی کتاب دیکھ لیجیے ٹھیک سے کہ کہیں کو غلطی نہ ہو. حاشیے میں لکھا تھا, سید سلیمان ندوی نے لکھا اس کو پڑھ کے کہ اسلم جراج پوری کا یہ خیال غلط ہے, جو کچھ تم نے لکھا ہے یہ ٹھیک لکھا ہے, یہ فلاں فلاں کتاب آپ نے دیکھی ہے اسے لکھی ہے. مولانا سید سلیمان ندوی نے وہ سودا دیکھ کے مجھے یہ لکھا تھا, وہ واقعی باعث فخر ہے. انہوں نے فرمایا کہ اگر اس کتاب کے باہر مصنف یا مؤلف کا نام مالک رام نہیں ہوتا اور صرف میں مسودہ دیکھتا
تو میں کبھی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ یہ کسی غیر مسلم کی کتاب ہے، بلکہ مجھے خیال ہوتا کہ یہ کسی مسلمان عالم کی کتاب ہے۔ تحقیق اور تنقید کو آپ دو الگ الگ خانوں میں رکھتے ہیں یا آپ کی نگاہ میں ان کے درمیان کوئی اندرونی رشتہ ہے؟ رشتہ تو صاف ظاہر ہے کہ دونوں ایک دوسرے پر کسی نہ کسی حد تک انحصار سے مفر نہیں ان کو۔ تنقید میں بھی آپ کو دیکھیے، اگر آپ مثلا غالب کو لے لیں، غالب کے کلام پر اگر آپ تنقید کرنا چاہیں تو لازماً آپ کو ان سے پہلے جتنا دور مصنفین اور شعراء کا گزرا ہے ان سے متعلق واقفیت چاہیے ہو، ورنہ موازنہ مقابلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صحیح جی۔ تحقیق میں یہ ہے کہ آپ میں یہ حس نقد کی ہونی چاہیے کہ آپ کھڑے کو کھوٹے سے متمیز کر سکیں، یہ کہہ سکیں کہ یہ بات صحیح ہے اور یہ بات غیر صحیح ہے یا مشتبہ ہے۔ تو تنقید اور تحقیق دونوں ایک دوسرے پر انحصار ہے دونوں کا، لیکن ایک میدان آ جاتا ہے آخری، جب آخری مرحلہ آ جاتا ہے تو وہ الگ ہو جاتی ہے، لیکن ایک دوسرے کے بغیر ان کا گزارا نہیں ہو سکتا، یہ میرا اپنا خیال ہے۔ ہندوستان اور پاکستان میں جو تحقیقی کام ہو رہے ہیں وہ کس معیار کے ہیں؟ بڑا نازک سوال ہے اور اس میں کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں، اس لیے میں یہ کچھ تعامل ہے کہ اس کا جواب میں اس تفصیل سے دوں، لیکن عمومی حیثیت سے میں ایک بات کہہ سکتا ہوں کہ علم کا معیار بجائے خود بہت کم ہو گیا ہے، اور تحقیق اس وقت تک نہیں ہو سکتی کہ جب تک محقق علم کے پاس علم نہیں ہو، اسے پڑھا نہیں ہے۔ ہمارے آج کل کا المیہ یہ ہے کہ لوگ مطالعہ تو کرتے نہیں، کسی موضوع پر کچھ پڑھتے نہیں اور تحقیق کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب تحقیق کے لیے ایک علم کے لیے آج آپ کو 5 اور علموں کی ضرورت ہے، ان علموں سے متعلق تو بالکل وہ لا علم ہے اور تحقیق مثلا میں اردو کی بات کرتا ہوں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ غالب نکلی، غالب کا ایک بڑا جھگڑا اپنے زمانے کے لوگوں سے لغت پر ہوا، برہان قاطب کے جواب میں انہوں نے قاطب برہان لکھی اور اس کے بعد ایک سلسلہ چل پڑا۔ اب برہان قاطب اور قاطب برہان پر تحقیق کرنے کے لیے فارسی، اور فارسی بھی قدیم فارسی دری، اس کی ضرورت ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں یہاں جو عام فارسی بھی جانتے ہیں تو لا کے تاریخ، تو یہ میرا مطلب کہنے کا تھا کہ معیار تحقیق کا جو کم ہو رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں میں علم کم ہو رہا ہے، مطالعے کی خواہش یا شوق کم ہو رہا ہے، تو یہ ہے ساری بات مشکل ہے۔ مالک رام صاحب، اردو اور ہندی دو زبانیں ہیں یا ایک زبان کے دو روپ ہیں، لیکن جو صورت انہوں نے اس وقت ہمارے یہاں اختیار کر لی ہے اس کے بارے میں آپ کچھ اردو ہندی والوں سے کہنا پسند کریں گے؟ اصل میں یہ تعصب یا جتنی اردو کی مخالفت ہو رہی ہے اس کی وجہ زیادہ سیاسی ہے، ادبی یا لسانی نہیں ہے، کیونکہ اس زبان کا تعلق اس زمانے سے ہے جب میں تفصیل نہیں جاننا چاہتا کہ یہ کب شروع ہوئی اور کہاں سے شروع ہوئی۔ مختلف لوگ تو اس کو مثلا وزیر اعلیٰ تو کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں یا آریوں کے آنے سے پہلے ہوئی شروع، اور شوق سبزواری کہتے ہیں کہ یہ بھی پہلے کی تھی، مسلمانوں کے آنے کے بعد تو صرف اس کو ایک پش دی گئی اور یہ بن گئی زبان۔ لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جو موجودہ لٹریچر ہے اردو کا اس کی ابتدا اسلامیات سے ہوئی۔ بعض لوگوں کے دماغ میں کیونکہ
اسلام اور مسلمان اور اسلامیت یہ ان کے حلق سے نہیں اترتے، اس لیے وہ اس کے خلاف ہے۔ تو یہ مخالفت ان لوگوں کی یہ تو غلط ہے، یہ تو نہیں جائز نہیں ہے۔ کیا ہم لال قلعے کو اڑا دیں، تاج محل کو گرا دیں، یا اسلامی عہد کے جتنے بھی مانومنٹس ہیں ان کو ضائع کر دیں؟ تو یہ تو پرائے شگون اپنی ناک کٹوانے والی بات ہے، یہی اردو کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو اسی لیے میں اس بات کے تو حق میں نہیں، نہ صرف یہ کہ حق میں نہیں ہوں بلکہ اسے غلط سمجھتا ہوں کہ ان کی مخالفت کی جائے محض اس لیے کہ اسلامی عہد نہیں شروع۔ اور میری نصیحت اگر کوئی اس کو پسند کرے یہ ہے کہ اس زبان کو قائم رہنا چاہیے، یہ ہمارے لیے زیادہ فائدے کی بات ہے۔ اتنا لٹریچر ہمارے سامنے رہے گا، دنیا کو یہ معلوم ہوگا کہ ہم باوجود اس کے، اگر ان کی بات صحیح ہے کہ اسلامی عہد کی ایک یادگار کو قائم رکھے ہوئے ہیں جیسے ان کے زمانے کے مانومنٹس ہوں، تو یہ سوال اور اس سے ہندی کو بھی فائدہ پہنچے گا، اس سے ہندوستان کی دوسری زبانوں کو بھی فائدہ پہنچے گا۔ اس وقت آپ دیکھیے کہ ہندوستان کی جتنی زبانیں ہیں آپ کے علم میں ہیں، ان میں فارسی عربی کے لفظ ہیں، تو کیا یہ فارسی عربی کے لفظ بھی آپ نکال دیں گے؟ بنیاد جو ہے وہ تو فارسی عربی کی وجہ سے مخالفت کی بنیاد ہے۔ تو اگر آپ اردو کے مخالف ہیں تو کیا ان الفاظ کو بھی اپنی زبانوں سے نکال دیں گے جو کہ صدیوں سے استعمال ہو رہے ہیں؟ تو یہ تو بڑی کوتا اندیشی کی بات ہے، اور جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا اس سے کسی کو فائدہ نہیں ہونے کا، بدنامی ہو۔ مالک رام صاحب، مختلف ریاستوں میں اردو اکیڈمیاں اس وقت جو کام کر رہی ہیں، آپ ان کے کام سے کس حد تک مطمئن ہیں؟ میرا خیال ہے کہ 25% مطمئن ہوں اور 80 یا 75% غیر مطمئن ہوں۔ حقیقت یہ اکیڈمیاں جس دھرے پر چل رہی ہیں اس سے اردو کو تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، لیکن کچھ شاعروں کو، افسانہ نویسوں کو ضرور فائدہ ہوا ہے کہ وہ مصنفین کی صف میں آ گئے۔ معیار ان کی تصنیف کا بہت پست ہے، اور چونکہ انعام دینے والے کے دوست ہوتے ہیں یا دوست کے دوست ہوتے ہیں، اس لیے انعام بھی مل جاتا ہے۔ وہ اپنے انعام کے ساتھ یہ لکھ سکتے ہیں کہ انعام یافتہ ہے اردو اکیڈمی فلان جگہ فلان جگہ، لیکن حقیقت اس سے اردو کو کوئی فائدہ نہیں خاص ہوا۔ کتابیں زیادہ چھپی ہیں، آپ دونوں حضرات یونیورسٹی سے متعلق ہیں، مجھے بتائیے کہ پچھلے 10-15 برس میں کسی پروفیسر ریڈر نے لکھی ہے جو آئندہ 10-15 سال پڑھی جائے گی؟ آپ کی نگاہ میں اکیڈمیوں کو کس طرح کے کاموں کی طرف زیادہ توجہ دینی چاہیے؟ ان اکیڈمیوں کو تعلیم پر زور دینا، اور تعلیم بھی ہائی اسکول کے اسٹینڈرڈ تک۔ لوگوں کو پڑھنا لکھنا ہے، ڈگری کی اتنی بات نہیں ہے کہ کالج میں جائے یونیورسٹی میں جائے، وہ اپنی اگر اس کی استطاعت ہے مالی بھی اور علمی بھی تو جائے، لیکن لوگوں کو اردو پڑھانے پر توجہ دینی چاہیے۔ اب بیشتر میرے علم میں ہے کہ کسی کے اردو کا خط آ جاتا ہے تو وہ کہیں پڑوس میں ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ اردو پڑھنے والا کون ہے جو مجھے خط پڑھ کے سنائے۔ مسلمانوں کے گھروں میں اردو خط و کتابت نہیں ہے، ہندی خط و کتابت۔ تو اب بتائیے کہ یہ جو کروڑوں روپیہ حکومت خرچ کر رہی ہے اردو پر، اگر اس کا آدھا بھی آپ اسکول کھولے، پرائمری اور مڈل اور اسکول کھولے ہائر سیکنڈری، تو کتنا رواج ہو سکتا ہے، ترویج ہو سکتی ہے، ترقی ہو سکتی ہے اردو کی، بجائے اس کے کہ ہر سال آپ ان لوگوں کو انعام دیں جو انعام کے مستحق نہیں۔ آپ کی شخصیت ہمارے لیے مشترکہ تہذیب کی علامت ہے۔ یہ مشترکہ تہذیب جس نے ہمیں بہت سی بیش قیمت
چیزیں دی ہیں، میں سمجھتا ہوں ان عطیات میں ایک آپ کی شخصیت بھی ہے۔ نئے ہندوستان کی تعمیر میں آپ کے خیال میں یہ مشترکہ تہذیب کیا رول ادا کر سکتی ہے؟ آپ نے جو فرمایا کہ اس کی ضرورت ہے یا اس کا کیا رول ہوگا، دونوں کا جواب اس بات میں ہاں ہے۔ اس کی ضرورت بھی ہے اور یہ بہت بڑا رول بھی ادا کر سکتا ہے، لیکن مصیبت جو ہے وہ موجودہ حالات کی ہے کہ کیا ہم اس کو کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں، اسے قائم رہنے کی اجازت دیں گے یا نہیں دیں گے، کیونکہ ضرورت ایک چیز ہے اور کسی چیز کا ہونا دوسری چیز ہے۔ صحیح۔ ہمارے آئین میں لفظ لکھا ہے وہ سیکولرزم کا، ہمارے تمام جو لیڈر ہیں اور نیتا جن ہیں وہ سیکولرزم صبح شام اس کا ورد کرتے ہیں، لیکن یہ عملی زندگی میں کس حد تک ہے، یہ ہے ضرورت اس کی۔ ورنہ اگر کسی ملک میں 10ویں صدی آبادی کو آپ الگ کر دیں، ان سے کوئی کام نہ لیں اور ان کو کوئی کام نہ دیں، تو نقصان کس کا ہے؟ صحیح۔ 90ویں صدی جو باقی ہیں وہ بھی اپنا کام پورا نہیں کر سکیں گے، تو ضرورت تو اس کی ہے۔ باقی یہ رہا کہ وہ کس حد تک عمل میں آتا ہے، یہ لوگوں پر منحصر ہے۔ اور موجودہ حالات میں مجھے یہ ڈر ہے کہ یہ آہستہ آہستہ خلیج وسیع سے وسیع تر ہوتی جا رہی ہے۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ اس کی ذمہ داری ہندوؤں پر ہے، مسلمانوں پر ہے، حکومت پر ہے یا حکومت کی اپوزیشن پارٹیوں پر ہے، لیکن یہ چیز موجود ہے، اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے، انکار کرنا نہیں چاہیے، کیونکہ اگر ہم یہ شتر کی طرح یہ سمجھیں کہ سر اگر ریت میں ڈال دیا جائے تو آپ نہیں دیکھ سکتے، کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، تو یہ تو بالکل غلط بات ہے، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ موجود ہے یہ مسئلہ اور اس وقت تک موجود رہے گا جب تک کہ ہندو مسلمانوں کے لیڈر بیٹھ کر اس کے حل کی کوئی سبیل نہیں سوچے گے۔ صحیح۔ جس انتہا پسندی کی آپ بات کر رہے ہیں وہ اس کی رو تو تمام ہندوستان میں آج کل چل رہی ہے۔ اگر آپ اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے کوئی تدبیر بتائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کو بڑا فائدہ ہوگا اس سے۔ یہ ظاہر ہے کہ ایسے ادارے ہونے چاہیے جہاں ہندو مسلمان مل کر کام کریں، ایک دوسرے سے انہیں متواتر ملنا ہو، ایک دوسرے کے خیالات سنیں اور کسی حد تک معاف کیجیے میں جو کچھ کہنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ مذہب اور سیاست کو یقیناً الگ رکھنا پڑے گا۔ مذہب بالکل میری ذاتی چیز ہے، صحیح ہے۔ میں خدا کو کس طرح سے مانتا ہوں، میں آیا مورتی پوجا کرتا ہوں یا اس کی تنظیمی کیفیت لے کر نماز پڑھتا ہوں، اس سے سیاست کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارے یہاں بدقسمتی سے ہر مسئلہ جو ہے اسے مذہب اور سیاست میں اجلا کر دیا جاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ جو لائلٹیز ہیں ہماری، فرمان برداری ہے ہماری، وہ بچ جاتی ہے۔ مذہب کچھ مانگتا ہے، سیاست کچھ مانگتی ہے۔ مثلا میں مثال کے طور پر بتاتا ہوں، ابھی پچھلے دنوں میں نے حیدرآباد کے ایک پرچے میں پڑھا کہ امتحان جو تھا وہ محرم کے دنوں میں، شاید عاشورے کے دن میں وہ امتحان رکھ دیا گیا تھا، اور وہ امتحان جیسا کہ آپ خوب جانتی ہیں 2 مہینے 3 مہینے پہلے طے ہو جاتے ہیں کہ فلاں فلاں تاریخ کو امتحان ہوگا۔ اس وقت کسی کو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ محرم یا عاشورہ اس دن پڑ رہا، اور وہاں سے آواز اٹھی کہ عاشورہ کا دن ہے، یہ کینسل کرنا چاہیے، کسی اور تاریخ میں ہوتے ہی کرنا چاہیے۔ بھائی
सारी पूरी मुस्लिम कौम तो उस दिन इम्तिहान देने के लिए नहीं जा रही है ना। और मुस्लिम कौम में सुन्नी कितने हैं और शिया कितने हैं, लेकिन वो अखबार में छपा हुआ था। भाई मजहब अपनी जगह, सियासत अपनी जगह। और एक बिल्कुल पक्की बात है कि जब तक इन दोनों का मैदान आप मुत्तफिका तौर पर अलग नहीं करेंगे, ये नाक्शा भी रहेगा, ये इख्तिलाफ भी रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि मजहब और सियासत को अलग अलग रखना चाहिए। अपने अपने मैदान में वो उनकी जो हैसियत है वो मजबूत भी है और आला भी है। मजहब के वक्त, नमाज के वक्त आप सबका फर्ज है कि नमाज जाके पढ़े, लेकिन अगर इलेक्शन हो रहा है और आपको जाके वोट डालना है तो आपका ये भी फर्ज है कि जाके वोट डालो, खा वो नमाज का वक्त ही आ जाए। हर एक चीज को, जैसे कि हजरत ईसा ने कहा था कि जो कुछ सीजर का है वो सीजर को दो, और जो ये होना चाहिए। वालिकान साहब, एक बिल्कुल जाती सवाल यहाँ पर, कई चीजें ऐसी निकल आई उनकी वजह से पूछने की इजाजत चाहता हूँ। अक्सर लोग आपके मजहबी अकायद के बारे में सवाल करते हैं, क्या आप उस सिलसिले में कुछ कहना पसंद करेंगे? कोई हर्ज नहीं है, अगर से सवाल ये नहीं करना चाहिए था आपको। वो ये है कि कुरान की रूह से दुनिया का मजहब शुरू से आखिर तक इस्लाम रहा है। हजरत आदम के वक्त से लेकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक मजहब इस्लाम रहा है। कुरान बार बार कहता है कि इब्राहिम और नूह इस्लाम मुस्लिमीन, ये रहा। कुरान की आयत जो आखिरी हिज्जुल विदा में हुई है, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। मैं इसके माने ये किया करता हूं कि अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, वो दीन जो आदम से शुरू हुआ था आज मैंने मुकम्मल कर दिया। न ये कि ये इस्लाम जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ वो मुकम्मल आज हुआ है, बल्कि वो अल इस्लाम जो शुरू से था। सही। एक दूसरी बात इसी से क्रॉलरी या फरा निकलती है, वो ये कि इस हिसाब से तो सारी दुनिया मुसलमान है जी। तो मैं भी मुसलमान, आप भी मुसलमान है, ये भी मुसलमान है, वो भी मुसलमान है, ये लड़की भी मुसलमान है। अगर आप लोग जो जाके कब्रों पर सजदा करते हैं उनको भी मुसलमान समझते हैं, ये जानते हुए कि ये गलत है, ये शिर्क है। अगर वो मुसलमान हैं तो मैं अगर मूर्ति पूजा करता हूं तो मैं मुसलमान क्यों नहीं? मेरे ख्याल आपका जवाब हो गया। अच्छा मालिक राम साहब, हमने आपका बहुत वक्त लिया। मैं उर्दू एकेडमी दिल्ली की तरफ से खास तौर से आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारे साथ बड़ा ताउन किया और हमारे पास ये यादें महफूज हो गई। बहुत ही शुक्रिया आपका, आपने वक्त लिया और मेरी रत्न याबत झेल गए, यही बड़ी बात है। लेकिन हम इसलिए भी शुक्रगुजार हैं कि आपने इसकी इजाजत दी कि हम जो कुछ चाहें वो आपसे पूछ सकें। बिल्कुल, बड़ी मेरे यहाँ कोई राज है ही नहीं, बहुत कोई छुपाने वाली बात है ही नहीं। आपने पूछा, मैंने जवाब दे दिया। इस हद तक आप मुतमईन हैं, ये मुझे नहीं मालूम। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।